بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج واٹس ایپ پر بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ دکھ ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، ان کی کوئی دعائیں بتائیں۔ یعنی دکھوں، غموں، پریشانیوں اور تکلیفوں میں اور ڈپریشن میں اور ٹینشن میں کون سی دعائیں کی جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اور اس کے زیادہ کیا ہے کہ تکلیف کے وقت کچھ ہمارے بھائی اور بہنیں غیر شرعی کام کر جاتے ہیں۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کیا ہوا بھائی؟ بہت ٹینشن ہے جی، بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا شراب پی رہا ہے، بھائی کیا ہوا؟ کہ جی نوکری چلی گئی ہے، جاب ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائی، کیا شراب اور سگریٹ پینے سے جاب واپس آ جائے گی اور بیوی مان جائے گی؟ میرے بھائی اور بہنوں، بعض مرتبہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی آزماتا ہے، اور بعض ہمارے بھائی اور بہنیں خطرناک قدم بھی اٹھا جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خودکشی کر لیتے ہیں، جو کہ حرام موت ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کچھ تکلیفیں بھیجتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورۃ ملک کی آیت ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، اگر کوئی ہو تو پہلی بات ہے صبر کرنا چاہیے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دعائیں بتائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں مستند اور جامع دعائیں، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ اور سخت حالات میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ بخاری حدیث نمبر 6346، مسلم 2730۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی وجہ سے پریشان ہوتے تو یہ کلمات کہتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ جاوید، اے کائنات کے نگراں، میں تیری ہی رحمت کے ذریعے سے مانگتا ہوں۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4777 اور سلسلۃ صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جسے تو تکلیف اور پریشانی کے وقت کہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 1525۔ اسی طرح مشکل اور پریشانی کے وقت میرے بھائیوں اور بہنوں، دعائے یونس علیہ السلام وہ نہ بھولیں، جو کہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 87 میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نجات عطا فرمائی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا فرمایا کہ جو مسلمان ان الفاظ کے ذریعے دعا کرے گا، یعنی یہ کہے گا دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، یعنی دعا ضرور قبول ہوگی۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2605۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بھی شخص اگر مشکل و پریشانی میں پڑے گا تو ضرور اس کی پریشانی دور ہوگی، اور وہ کلمہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک المیہ ہے ہمارے ہاں، بہت ساری خواتین آیت کریمہ کا ختم کراتی ہیں، گھر میں عورتوں کو بٹھا دیتی ہیں، اور آیت کریمہ کا 1,00,000 دفعہ ختم ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح مشکل کام میں آسانی کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے جب بھی کوئی مشکل ہو، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل حزن اذا شئت سہلا۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2427۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور مشکل کام کو تو جب چاہے آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب انسان کسی چیز سے خوف یا گھبراہٹ محسوس کرے تو کیا کہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز
خوف یعنی خوف دلاتی، یعنی آپ کو خوف ہوتا، اس میں خوف میں مبتلا ہوتے آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے، هو اللہ اللہ ربی لا اشرک لہ، وہی اللہ ہے، اللہ میرا رب ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ صحیح نسائی آیت حدیث نمبر 657۔ اسی طرح میرے بھائی اور بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی نہ بھولیے۔ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو کیا الفاظ بولے تھے آپ علیہ السلام نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بخاری۔ اسی طرح اور حدیث نمبر ہے 4563 بخاری کی۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا۔ دیکھیے آپ اندازہ کیجئے، غیر اللہ کو نہیں پکارا، اس ہستی کو پکارا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس ہستی کو پکارا جو اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، جب انسان کو کوئی نقصان یا مصیبت پہنچے تو کیا کہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا، آج ہم کہتے ہیں نا اگر میں اس طرح کرتا تو مجھے اتنا فائدہ ہو جائے، اگر میں یہاں جاتا تو مجھے، نہیں میرے بھائی، منع کیا ہے لو کا لفظ، اگر میں اس طرح کرتا لو تو اس طرح ہوتا، بلکہ یہ کہو قدر اللہ وما شاء، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تقدیر میں لکھا تھا اور اس نے جو چاہا کر دیا۔ یقیناً لو، یہ جو لو ہے عربی میں لو بولتے ہیں، اس کا معنی اگر ہے، یعنی اگر کا لفظ شیطان کا عمل کھول دیتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2664۔ اسی طرح گناہوں کی مغفرت اور تکلیف اور مصیبت اور رنج غم میں درود شریف پڑھنا بھی مسنون عمل ہے بھائیو، جس طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت میں درود کے لیے وقف کروں؟ فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہے۔ قلت الربع، اس شخص نے کہا کہ 1/4۔ قال ما شئت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن زدت فهو خیر لک، جتنی تمہاری مرضی ہے لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتری ہے۔ قلت فنصف، اس شخص نے کہا کہ آدھا درود بھیجوں گا اور آدھی دعا کروں گا۔ قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس شخص نے کہا اجل اللہ لک صلاتی کلھا، کہ ایسا کرتا ہوں کہ پھر میں دعا میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی بھیجتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال اذا تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، ترمذی، تو پھر یہ اگر اس طرح تو کرے گا تو تیرے دکھ بھی ختم ہو جائیں گے اور تیرے غم بھی ختم ہو جائیں گے اور تیرے گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ آخری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر اور غم اور قرض سے پناہ مانگتے ہوئے یہ دعا کرتے، بڑی پیاری دعا ہے، سنیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال، بخاری حدیث نمبر 6369۔ اے اللہ میں فکر اور غم اور عاجزی اور کاہلی اور بزدلی اور بخیلی اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح الٹے سیدھے کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھیں، دعا سے فائدہ بھی ہوگا اور اس کا اجر بھی ملے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا۔